بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرے پارے کا دوسرا نصف اور چوتھے پارے کے پہلے 3 پاؤ پڑھے گئے۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ تھی اس میں زیادہ تر تذکرہ یہود کا تھا، جبکہ اس صورت میں زیادہ تذکرہ عیسائیوں کا ہے۔ نجران علاقہ ہے، وہاں عیسائیوں کا ادھر سے ایک وفد آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح حقیقت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ جہاد سے متعلق جو غزوہ بدر اور غزوہ احد ہوا تو اس سے متعلق جو ہے تو احکامات بھی دیے گئے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں الحی القیوم اس کے ساتھ سورت کا آغاز کیا، اور پھر یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے اندر کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ یعنی متشابہ وہ آیات ہیں یا وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی معلوم نہیں ہے، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم، تو ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا لفظی مطلب تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد نہیں معلوم، اس کی مراد کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو متشابہ ہیں ان کے بارے میں جو علم والے ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ برحق ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ متشابہات کا معنی کسی کو نہیں معلوم۔ پھر غزوہ بدر کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا کہ اس موقع پر جبکہ مسلمانوں کا گروہ کفار کے مقابلے میں کم تعداد میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اللہ کی مدد اور نصرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں رکھی ہیں جو جس کی طرف انسان جو ہے تو وہ رغبت رکھتا ہے۔ عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اسی طرح مال مویشی ہیں، گھوڑے ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان ہے، لیکن اس سے بھی بہتر چیز اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ جو ہے تو بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا، اور جن لوگوں نے ان کو منع کیا جو ان کو عدل و انصاف کو حکم دیتے تھے ان لوگوں کو بھی یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ اور اس صورت کا جو نام ہے آل عمران وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حضرت عمران کا تذکرہ ہے۔ یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، یعنی حضرت مریم کے والد تھے۔ یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کے ہاں جب اولاد ہوئی یعنی حضرت مریم تو ان کی بیوی نے چونکہ منت مانی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو عموماً جو لڑکے ہوتے تھے ان کو وقف کیا جاتا تھا، تو ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی تو انہوں نے جب اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے فرمایا کہ اسی کو قبول کر لیا جائے گا، چنانچہ حضرت مریم کو ہی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا، اور وہ اس کے ایک کمرے میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے ان کی پرورش کی کیونکہ ان کے والد عمران وہ فوت ہو چکے تھے، اور ان کی پرورش کے لیے باقاعدہ جو بزرگ تھے ان میں یہ جھگڑا ہوا کہ کون ان کی پرورش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ جو ہے تو وہ اپنے قراندازی کریں گے، اپنے اپنے قلم پانی کے اندر ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں چلا جائے گا تو وہی اس کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے تو مخالف سمت میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آ جاتے تھے حضرت مریم کے پاس، تو انہوں نے ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو چکی تھی، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی،
چنانچہ ان کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے تو وہ 6 مہینے کا فرق تھا۔ حضرت مریم کا ذکر کیا گیا کہ وہ پاک دامن اور پاک باز جو ہے تو خاتون تھیں، اور ان کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور ان کی صفات ذکر کی گئیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائیں گے، تورات اور انجیل، اور وہ ان کو کچھ معجزے بھی دیے جائیں گے، اور ان معجزوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ پرندے کی ایک شکل بناتے تھے مٹی سے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو بیمار ہوتے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور اسی طرح جو ایسا بھی ہوا کہ مردوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آتے ہو اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آتے ہو، یہ ساری چیزیں ان کو بتا دیتے۔ لیکن چونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ان کے جو حواری تھے، یعنی ان کے صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان کے ساتھ تھے ان کو بچانے کے لیے، لیکن وہ کم تعداد میں تھے۔ یہودیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنے پاس آسمانوں کی طرف، اور ان کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچا لیا۔ باقی یہ جو عیسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان کو پھر چیلنج دیا گیا کہ اگر وہ بات نہیں مانتے، دلائل سے تو وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ مباہلہ کرتے ہیں، یعنی میدان میں آ جاتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم لوگ بھی آ جاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ وہ میں پہنچ گئے میدان میں، لیکن عیسائی نہیں آئے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم چلے گئے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، تو یہ کہا گیا کہ یہودیت اور عیسائیت تو یہ تو بعد میں آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات آئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تھے اس سے، تو وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں قرآن حکیم نے ان کی حقیقت واضح کی کہ وہ دین حنیف پر تھے، اور وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہ تو وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ اہل کتاب کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا گیا کہ مدینہ کے اندر یہ جو یہودی تھے، یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ جو نو مسلم ہو رہے ہیں، تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اہل کتاب جب اس کے قریب سے ہو کر آ گئے ہیں اسلام کے، اور انہوں نے اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوگی تو وہ بھی مرتد ہو جائیں۔ یہ وہ ہیلے اختیار کرتے تھے لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے۔ اسی طرح چوتھے پارے کے شروع میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں۔ بیت اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا عبادت کے لیے، جو کہ مکہ کے اندر ہے، اور اس کے اندر مقام ابراہیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور وہ امن والا گھر ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلے تو وہ آپس میں جنگیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں آپس میں دوستی ہو گئی، لیکن منافقین اور یہودی ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ تو ایک موقع پر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اوس اور خزرج۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے، اور ان کو جو ہے تو وہ ڈانٹا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا اوس اور خزرج کے درمیان۔ اسی طرح اس امت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امت بہترین امت ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر، غزوہ احد کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز مقرر کیے تھے ایک چوٹی کے اوپر،
تو ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، بے شک جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا خلاف ہو، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن شروع میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی اور کفار بھاگنے لگے تو وہ جو تیر انداز تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ بھی نیچے اتر آئے۔ صرف ان میں سے 10 صحابہ کرام جو ہے تو وہ باقی رہے۔ تو کفار جب واپس جاتے جاتے دوبارہ اس ٹیلے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلہ خالی ہے، چند افراد ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ان کو پہلے تو ان کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر کافی تفصیل سے مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں تو اس کو من و عن جو ہے تو وہ ماننا چاہیے جیسا انہوں نے حکم دیا۔ تو اول تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑتے، لیکن جو ہو گیا اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، اور یہ جو سخت حالات ہیں یہ آتے رہتے ہیں۔ پہلے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی اور کفار کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا، تو اگر غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور خاص طور پر جب لوگ شہید ہوں گے تو شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہید جو ہے تو وہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہاں پر انعامات، تو وہ اس پر بڑے خوش ہیں، اور بلکہ وہ تو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغام جو ہے تو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیے جائیں جو ابھی تک اس دنیا میں موجود ہیں اور ہماری طرف نہیں آئے، تو ان کو کوئی بتا دے کہ یہاں پر ہم مزے میں ہیں، نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، ہم خوشی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اندر، اللہ کے فضل کے اندر جو ہے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح یہود جو تھے انہوں نے جب جنگ کے لیے غزوات کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا تو اس وقت یہودیوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم جو ہے تو مالدار ہیں؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ہم نے لکھ لی ہے، انہوں نے پہلے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا اور اس طرح کی باتیں کی، اور اب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا بدلہ جو ہے تو ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو سب کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت کی کامیابی تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو یہی در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ اس سورت کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کا ذکر کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اور اس کے اندر جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ 3 اصول دیے گئے: صبر کریں، ثابت قدم رہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں، اور تقوی اختیار کریں، اسی کے اندر جو ہے تو وہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مل کے توفیق نصیب۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔